السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. گزشتہ روز میں نے سورہ احزاب کی چند ایک آیتوں کی تفسیر بیان کی تھی جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بہت زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں پہ صلات بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی مومن بندوں پہ صلات بھیجتے ہیں. اور میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اللہ کے بندے پہ صلات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے اور بندے کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور یہی کچھ معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صلات بھیجنے کا. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت نازل فرما، ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما. اور فرشتوں کے بندوں پہ صلات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے ان بندوں کو معاف کر دے، ان کے اوپر رحمت نازل فرما. تو وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت نازل کرتا ہے. یہ صلات کا مطلب تھا. تو یہ مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ بتا رہے ہیں کہ میں مومنوں پہ بہت رحم کرنے والا ہوں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. آج والی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. کہ مومن جب اللہ تبارک و تعالی سے روز قیامت ملیں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ سلام. ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ سلام. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. لیکن پہلے میں اس کی تفسیر کرنا چاہوں گا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا کلام سمجھنا بہت ہی عظیم عمل ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کا تحفہ جس دن مومنوں کی اللہ سے ملاقات ہوگی وہ سلام ہوگا. اللہ سے ملاقات ہوگی. کیا اللہ کے بندے اللہ سے مل سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ جو قرآن و حدیث کو پرکھتے ہیں اپنی عقل سے، وہ اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو بھی عقل کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اگر آیت اور حدیث ان کی عقل کے مطابق ہو تو قبول کرتے ہیں، ورنہ آیت کو ریجیکٹ نہیں کرتے لیکن اس کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں، جسے تعویل کہتے ہیں. معنی تبدیل کر دینا اسے کیا کہتے ہیں؟ تعویل. اب اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے کہ اللہ کی بندوں سے ملاقات ہوگی. اس آیت میں بھی دیگر آیات میں بھی. سورہ کہف کی آخری آیت لے لی، کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. کہ جس کو یہ امید ہے، جس کو یہ پتا ہے، جسے یقین ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے. اب یہاں بھی اللہ کی ملاقات کا ذکر ہوا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہوا ہے کہ مومن جو ہے انہیں یقین رہتا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے. تو میرے بھائیو، مومنوں کی اللہ سے ملاقات برحق ہے. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا بے شمار،
اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی آیا. ایک واضح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی تعویل کرنا ممکن نہیں ہے, جس کا معنی تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جناب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کون سے صحابی ہیں جی؟ صحابی کا نام کیا ہے؟ عدی بن حاتم. تو امام بخاری ان سے روایت کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا يلقين الله احدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له, کہ ایک دن آئے گا جب اللہ کی تم میں سے ہر ایک سے ملاقات ہوگی اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہوگا. یعنی کہ ڈائریکٹ ملاقات ہوگی, براہ راست ملاقات ہوگی, درمیان میں کوئی مترجم نہیں ہوگا. اور تب اللہ تبارک و تعالی بندے سے پوچھیں گے الم ابعث الیک رسولا فیبلغک, کیا میں نے تمہاری طرف اپنا ایک رسول نہیں بھیجا تھا تاکہ وہ تمہیں میرا پیغام پہنچائے؟ بندہ کہے گا بلا, کیوں نہیں یا اللہ تو نے بھیجا تھا میری جانب رسول. تو پھر اللہ تعالی پوچھیں گے الم اعطیک مالا وافضل علیک, کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا؟ کہے گا بلا, کیوں نہیں اللہ تو نے دیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر بندہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا, بائیں جانب دیکھے گا, ادھر بھی جہنم ادھر بھی جہنم, جہنم کے سوا اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی, پھنسا ہوا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا فاتقوا النار, کہ دنیا میں اس آگ سے بچنے کی کوشش کر لو, روز قیامت فائدہ نہیں ہوگا. یہاں دنیا میں اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوششیں کر لو, جد و جہد کر لو. کیسے؟ فرمایا ولو بشق تمرۃ, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس مال نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. اگر کچھ اور نہیں تمہارے پاس, کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. ایک کھجور بھی نہیں, کتنا ہے کھجور کا آدھا حصہ. اس حدیث کے اوپر میرے وہ بھائی بھی غور کریں جو پوری زندگی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے لینا دینا, نہیں, ہم تو غریب ہیں. کھجور کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دینا کس کے لیے مشکل ہے؟ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دینا کس کے لیے مشکل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو, کچھ اور نہیں تمہارے پاس تو کھجور کا آدھا حصہ دے دو, آدھی خود کھا لو, آدھی اللہ کی راہ میں دے دو. اور فرمایا اگر تم کہتے ہو میرے پاس کھجور کا آدھا حصہ بھی نہیں ہے, فرمایا فبکلمۃ طیبہ, تو کم از کم اچھے کلمات تو بول سکتے ہو. کبھی لا الہ الا اللہ, کبھی اللہ اکبر, کبھی سبحان اللہ, کبھی اس بھائی سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں, کبھی اس سے کہیں کہ سود چھوڑ دو, کبھی اس سے کہیں بدکاری کی راہ ترک کر دو. اچھے کلمات, اچھی نصیحت, اچھی باتیں کرنا, اس کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. یہ حدیث میں نے اس موقع پہ کیوں بیان کی ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً بندے کی رب سے ملاقات ہوگی. قرآن میں جہاں کہیں آیا ہے کہ بندے کی اللہ سے ملاقات ہوگی, یہ لوگ اس کی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھی اللہ سے ملنا ممکن نہیں ہے, تو قرآن پاک میں تو آیا. کہتے ہیں نہیں جی اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ثواب ملے گا, جن کہ اللہ کے ثواب سے جب ملاقات ہوگی, اللہ کا ثواب جب ملے گا, اللہ کی جنت جب ملے گی, یا اس سے مراد یہ کہ اللہ کو جب دیکھیں گے, کوئی نہ کوئی ایسی تعویل کر لیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سے بہتر کلام کرنے کے لحاظ سے کوئی نہیں ہے. اللہ نے اگر یہ کہنا ہوتا کہ جب میں تمہیں ثواب دوں گا, جب تمہیں میں جنت دوں گا, تو اللہ وہی الفاظ استعمال کرتے, یہ الفاظ استعمال نہ کرتے کہ جب میری تم سے ملاقات ہوگی. تو اللہ اور بندے کی ملاقات برحق ہے. قرآن پاک میں بھی بار بار آیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنی صفات قرآن و حدیث میں بتائی ہیں, اللہ نے جو اپنا تعارف قرآن پاک میں کرایا ہے, اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایمان لانا چاہیے, اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے.
اللہ نے جتنی بات بتا دی ایمان لے آئے. اس کی تفصیلات کیا ہے اللہ نے نہیں بتائی, ہمیں معلوم نہیں ہے. جتنی تفصیلات اللہ نے بتا دی ان کے اوپر ایمان آنکھیں بند کر کے اس کی تعویل نہیں کریں گے, اور جو کچھ اللہ نے نہیں بتایا اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے. تو کسی تعویل کے بغیر ہم اللہ کے نام بھی مانتے ہیں, اللہ کی صفات اور خوبیاں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ بھی مانتے ہیں. مثلا اللہ نے بتایا اپنے بارے میں کہ میں عرش سے اوپر ہوں. کیا اللہ نے بتایا میں عرش سے اوپر ہوں؟ ہم ایمان لائیں گے اللہ عرش سے اوپر ہے. کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے. ویسے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے, تفصیلات کا علم نہیں ہے لیکن تعویل نہیں کریں گے اس کے اوپر ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ عرش سے اوپر ہے. اللہ نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. کیسے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں. انسانی ہاتھ میں عیب ہی عیب ہیں. وزن اٹھائے درد ہوتی ہے, سردیوں میں سردی لگتی ہے, گرمیوں میں گرمی لگتی ہے, پسینہ آتا ہے, 100 عیب ہیں. اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کیسے ہیں, لیکن ویسے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا, ہمارا ایمان ہے. اللہ کلام کرتا ہے, جی ہاں پورا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اللہ کیسے کلام کرتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. تو جو بھی اللہ نے اپنا تعارف کرایا, اللہ نے اپنی صفات بتائی ہیں, ہم من و عن ان کے اوپر ایمان لائیں گے, کوئی تعویل نہیں کریں گے. تو اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام. میرے بھائیو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے اپنے مسلک کو, اپنی اپنی جماعت کو, اپنی اپنی برادری کو, اپنے اپنے آئین کو ہم نے قرآن کے تابع کرنا ہے. قرآن کو اپنے مسلک کے تابع نہیں کرنا. جو ہم نے اصول بنائے ہیں, جو ہمارے مولویوں نے اصول بنا لیے ہیں, ہمارے مولویوں نے جو قوانین بنا لیے ہیں, قرآن کو ان قوانین کے مطابق نہیں بنانا, قوانین کو قرآن کے مطابق بنانا ہے. اگر کہیں پہ میرے مسلک کا قانون, میرے مسلک کا کوئی اصول, میرے مذہب کا کوئی اصول قرآن سے ٹکراتا ہے تو وہاں ہم تعویل کریں گے تو اپنے مسلک کے قانون کی کریں گے, قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور بدقسمتی کی بات ہے اگر کوئی انسان اپنے مسلک کے مطابق قرآن کو بنانے کی کوشش کرتا ہے, اور یہی چیز رکاوٹ ہے ہدایت ملنے میں کہ ہم میں سے کئی لوگ قرآن پاک اٹھاتے ہیں, پڑھتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, تفسیر بھی پڑھتے ہیں, لیکن پہلے سے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میں نے مخصوص اصولوں کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھنا ہے. تو جب اس ذہن سے آپ پڑھیں گے تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ آپ غیر جانبدار ہو کر تعصب کے بغیر قرآن پاک کا مطالعہ کریں, اور جدھر قرآن پاک آپ کو لگائے ادھر لگتے چلے جائیں, پھر قرآن پاک سے آپ کو ہدایت ملے گی. تو اللہ کہہ رہے ہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام, کہ جب مومنوں کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ سلام. اللہ کہیں گے تمہارے اوپر سلام ہو, سلامت رہو, اب تم دنیا سے آ گیا ہو, اب میرے پاس تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. تمہیں یہاں کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی بیماری نہیں ہوگی, کوئی مصیبت نہیں آئے گی. سلامتی ہی سلامتی ہے تمہارے لیے. اور اس کی تفصیل سورہ یاسین میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم. کہ جنتی لوگ جنت میں بڑے خوش ہوں گے, جنت کی نعمتوں میں مصروف ہوں گے, وہ اور ان کی بیویاں تختوں پہ بیٹھے ہوں گے, ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے, سائے میں ہوں گے. ان کے لیے طرح طرح کے پھل ہوں گے, انہیں جنت میں وہ سب ملے گا جو وہ چاہیں گے, جو وہ آرزو کریں گے, جو ان کی تمنا ہوگی. اور پھر سلام, ان سے کہا جائے گا سلامتی ہے تمہارے لیے. کون کہے گا؟ قولا من رب الرحیم, خود رب رحیم کہے گا. بلکہ دوسری آیات میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے بھی جنتیوں سے, مومنوں سے جنت میں یہی کچھ کہیں گے یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. کہ فرشتے جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے, اور جو جنتی ملیں گے ان سے کہیں گے سلام علیکم, تمہارے اوپر سلامتی ہو, تمہیں سلام ہو. کیوں؟ بما صبرتم, تم دنیا میں صبر کرتے رہے. مصیبتیں آئیں, اللہ نے بیٹا لیا, تم نے صبر کیا. اللہ نے جوان بیگم لی, تم نے صبر کیا. اللہ نے تمہارے بچپنے میں باپ لے لیا, تم نے صبر کیا.
مصیبتیں آئیں، دکان جل گئی، گھر چھین لیا گیا، جتنی بھی مصیبتیں آئیں تم نے صبر کیا، اس لیے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. تو یہ ہے صبر کا انجام. اللہ نے کہا نا وبشر الصابرین کہ صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں. تو میرے بھائیو، جنتیوں کو اللہ بھی سلام کہے گا، فرشتے بھی سلام کہیں گے، بلکہ خود بھی وہ ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوں گے. تحیتہم فیہا سلام، اللہ نے فرمایا وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. تو جنت میں سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن جنت پانے کے لیے دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کرنا ہوگا، دین کے اوپر ثابت قدم رہنا ہوگا، اور دین کے لیے ہر چیز کو قربان کرنا ہوگا. تب جا کے وہ مرحلہ آئے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے سے کہے گا سلام. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے مومنوں کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. وہ آپ جانتے ہیں جنت ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے چہرے کا دیدار ہے، یہ سب بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روز قیامت ان میں سے بنائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے، جنہیں خود اللہ سلام کہے گا، جنہیں فرشتے سلام کہیں گے، جو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، جنہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، جنہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب میں آپ کے سوالوں